کہ سمنان ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ سمنان اب بھی پوری ریاست کا نام ہے، اور کتنی بڑی حکومت ہے، اللہ اکبر۔ اس حکومت کا حال یہ ہے کہ صدیوں پر مخدوم سمنان علیہ رحمہ کے خاندان نے اس پر حکومت کی ہے۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ ان کی سلطنت کا سلسلہ کتنے اوپر سے آ رہا ہے۔ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، لوگ محمود غزنوی پر ناز کرتے ہیں، مخدوم فرماتے ہیں محمود کا خاندان تو ہمارے خاندان کا غلام رہ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی کا خاندان مخدوم سمنا کے خاندان کا غلام رہ چکا ہے۔ اندازہ فرمائیں جس کے خاندان کے آزاد کردہ غلاموں میں محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا خاندان آتا ہے، ایک طرف دنیاوی سطوت یہ ہے کہ اگر وہ خاندان آزاد کر دیں تو محمود غزنوی جیسے بن جائیں، اور اللہ اکبر توجہ فرمائیں دنیاوی سطوت کا عالم یہ ہے، دنیاوی سطوت کا عالم یہ ہے کہ جس خاندان کو غلامی نصیب ہو جائے وہ خاندان بادشاہ بن جائے، اور مذہبی سطوت کا عالم یہ ہے جسے اشرف کی غلامی مل جائے وہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی جیسا مفسر بن جائے۔ اب مخدوم صاحب کا علمی مقام سنو۔ جب مخدوم سمنا علیہ رحمہ کے والد نے جو مدارس قائم کیے تھے، تو جب مخدوم صاحب بادشاہ بنے تو آپ نے ان مدارس کو بند نہیں کیا۔ جتنے اخراجات مخدوم صاحب کے والد مدرسوں کے اٹھاتے تھے، مخدوم صاحب بھی وہ سارے مدرسے بعد میں خود چلاتے تھے اور وہ سب کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ کتنا بڑا محقق ہے جسے اشرف سمنا کہتے ہیں۔ نمبر ایک، غیر منقسم ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جس نے قرآن کے ترجمے کے لیے قلم اٹھایا ہے اس مفسر قرآن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا مترجم، قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے والا غیر منقسم ہندوستان میں جس نے ترجمہ قرآن کیا ہے اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ نمبر دو، اردو زبان کو جس نے جھولا جھلایا ہے اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ اور غیاث اللغت کا حوالہ، غیاث اللغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ توجہ، اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ اس کو پہلے دینار کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ دینار۔ چاندی کے سکے کو درہم، سونے کے سکے کو دینار۔ سونے کے سکے کو دینار سے اٹھا کر جس نے اشرفی نام رکھا، تو غیاث اللغت کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ اشرف نام کا تھا۔ اس اشرف نے دینار کو اشرفی بنایا۔ اب ہم نے جب چیک کیا کہ اشرف نام کے بادشاہ نے سونے کے سکے کو دینار کو اشرفی بنایا، تو ہم نے تحقیق کی کہ آخر اسلامی کائنات میں اشرف نام کا بادشاہ کون گزرا ہے، تو کم سے کم مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس لیے دماغ نے خیال یہ لایا کہ جس نے دینار کو اشرفی بنایا ہے، ہو نہ ہو اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور صوفی ملت، یاد شہیدان کربلا۔ دو جملے بڑھانا چاہتا ہوں۔ لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں، لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں۔ اشرف اس کو کہتے ہیں جو پیسوں کو اپنے رنگ میں بدل دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، اشرف کا دامن، اشرف کا دامن، عرس حضور صوفی ملت۔
वाह 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 वाह। ये घर में खड़े हुए की तहकीक के छत पे खड़ा हुआ इससे बड़ी बात कर सकता है। इख्तिलाफ का हक सबको है, ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है तहकीक जरूर कीजिएगा, मगर तासुब की ऐनक को हटा करके कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अल्लाह अकबर कि अशरफ सिमना किस आलिम रब्बानी का नाम है। और आपको बताऊं अल्लाह अकबर, एक बात, कोई मुसन्निफ जब किताब लिखता है अगर हिंद का है तो हिंदुस्तान की जबान में लिखता है, अगर सिंध का है तो सिंधी जबान में लिखता है, अगर अफ्रीका का है तो अफ्रीका की जबान में लिखता है। मखदूम अशरफ उस आलिम रब्बानी का नाम है जो हिंद में थे तो हिंद की जबान में किताब लिखी, अरब में थे अरब की जबान में किताब लिखी, ईरान गए ईरान की जबान में किताब लिखी। जिस मुल्क में जाते थे मखदूम साहब उसी जबान में किताब लिखकर और जैसी जरूरत होती थी उस जरूरत के मुताबिक किताब पेश कर दिया करते थे। इसीलिए हतमी तौर पर मखदूम साहब की किताबों की फहरिस्त हम पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है जहां गए जो फितना देखा उस फितने के खिलाफ दरिया के इल्मी के मोती बिखेरते चले गए। और आपको हैरत होगी ऐसा आलिम रब्बानी था जिसको दुनिया अशरफ सिमनानी कहती है। अल्लाह अकबर, उस आलिम रब्बानी का इल्मी वकार ये था, एक मर्तबा एक शहर में तशरीफ ले गए। मखदूम साहब अपने मुर्शिद के हुक्म पर सफर करते हुए आए तो आ करके मखदूम को देख करके लोगों ने कहा कि ये तो राफजी है। मखदूम साहब को क्या कहा? ये तो राफजी है। कफील भाई, ये क्या जगह जगह रोना रोते हो यार कि लोग हमें ताना देते हैं, ये ताना कोई नया है? क्या बात है, वाह वाह वाह। कफील अशरफी को शिकायत, अशरफ को ये कहा गया और अशरफ बाद में है जिसने खुलूस के साथ अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत, हाय हाय हाय, लोगों ने उसे शक की नजर से जरूर देखा। इसलिए कि जहां ईमान नहीं होता वहां शक होता है, और अहले बैत के मुहिब्बीन को जो शक की नजर से देखे तो जहां शक होता है वहां ईमान नहीं होता। इसलिए कि जहां ईमान होगा वहां शक थोड़ी होगा। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत का नाम राफजियत ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। क्या बात है। इसलिए कि राफजियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत तो सहाबा की दुश्मनी का नाम है। राफजियों को पहचानने के लिए मोहब्बत अहले बैत ना देखा करो, राफजियत को पहचानने के लिए सहाबा की दुश्मनी को देखा करो। मखदूम साहब जैसे सैयद को, ये तो राफजी हो गए। मखदूम साहब ने कहा मेरी किताब पढ़ो। क्या कहा? मेरी किताब पढ़ो। कौन सी किताब है आपकी? फरमाया खुलफाए राशिदीन की फजाइल पे मैंने किताब लिखी। लाओ किताब। किताब में देखा पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर, इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, इसलिए कि तकरीर नहीं हो रही ना, सबक सुनाया जा रहा है और हम सब मखदूम के कदमों में बैठे हुए हैं और सूफी मिल्लत के तवस्सुल से सबक सुना रहे हैं। मखदूम के शहजादे भी यहाँ हैं, तवज्जो फरमाए। क्या? मखदूम साहब ने किताब पेश कर दी। कलो पढ़ो। पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर, दूसरे नंबर पे फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली। अब बात आगे बढ़ाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इसका मतलब यह है कि किसी छोकरों को यह इजाजत नहीं है कि जो तरतीब शुरू से चली आ रही है अब उसको उलट पलट करे। हैं? क्योंकि हम मखदूम के मानने वाले हैं, आजकल के छोकरों के मानने वाले नहीं है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हम पाबंद हैं मखदूम के, हम पाबंद हैं मखदूम क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। आजकल कौन सा आलिम और कौन सा छोकरा मकबूल है हमें इसको बारे में इल्म नहीं, लेकिन हमें इतना यकीन है कोई मकबूल है या नहीं, लेकिन जो नीर के किनारे पे सो रहा है वो
اشرف سمنا ہی مقبول نہیں، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کے عقیدے کا پہرے دار بن جاتا ہے، اللہ اس کو بھی مقبول فرما لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیض مخدوم اشرف، عرس حضور صوفی ملت، خاندان حضور صوفی ملت۔ اس سے پتا چلا کہ رافضیت کا رد کرنے والوں میں اور عقیدہ اعتدال پیش کرنے والوں میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے سنی کو اشرف سمنا کہتے ہیں۔ بہرحال نام صدیق اکبر کا پہلے تھا فاروق، اس لیے کہ ترتیب ان کو ان کے باپ داداؤں سے یہی ملی تھی، اس لیے ہر چیز نئی لینی چاہیے لیکن عقیدہ نیا نہیں لینا چاہیے۔ ہر چیز نئی اچھی ہوتی ہے مگر عقیدہ پرانا اچھا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں اب یوٹیوب کے نابالغ محققین کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، نابالغ کا جواب نہیں ہے۔ یوٹیوب کے نابالغ محققین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اشرف سمنا جیسا محقق موجود۔ عالم اور صوفی کا فرق، توجہ ہے، آسان زبان میں سمجھاؤں، حالانکہ تصوف میری فیلڈ نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن توجہ، عالم اور صوفی کا فرق سنیں، تھک تو نہیں گئے؟ آخری بات ہو رہی ہے، عالم اور صوفی کا فرق۔ عالم دلیل سے سمجھاتا ہے، صوفی دکھا دیتا ہے، بس سب سے بڑا فرق یہی ہے، صوفی دکھانے والا ہوتا ہے۔ ابھی بات یہاں ہو رہی تھی نا، آج کل تو لوگ صوفی بنتے ہیں۔ صوفی کیسے بنتے ہیں؟ گندے سندے کپڑے پہنیں گے، اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے، ہاتھوں میں کڑے پہنیں گے، لا یعنی باتیں کریں گے، اور آپ کہیں گے کیا حضرت پہنچے ہوئے ہیں۔ صوفی کون ہے بھائی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں جو قرآن کا عالم بن جائے وہ عالم ہے، پھر اس پر عامل ہو جائے وہ صوفی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جو عامل ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو اتنا پاور دیتا ہے کہ وہ دکھا سکتا ہے۔ اب مخدوم صاحب کیسے صوفی تھے تھوڑا اس کو دیکھ لیں۔ مخدوم صاحب ایک شہر میں گئے، پھر وہ شہر کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بات پہنچے، لیکن وہ انڈیا کی بات نہیں، انڈیا کے باہر کی بات ہے۔ بہرحال توجہ ہے آپ کی، مخدوم صاحب کہاں گئے؟ سفر کا بہت سفر کیا مخدوم صاحب نے، اللہ کرے کبھی وقت ملے تو مجھے یاد دلائیے تو میں مخدوم صاحب کے سفر نامے سناؤں۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں میں وہاں تک پہنچا جہاں لیلا مجنو کی قبریں ہیں، میں وہاں تک پہنچا جہاں شیرین اور فرحات کی قبریں ہیں، یہ بھی ایک داستان ہے۔ میں وہاں تک پہنچا جہاں میں نے انسانوں کی شکل میں پھلوں کو درختوں پر لٹکتے دیکھا۔ مخدوم صاحب کو کیا سمجھتے ہو؟ کم و بیش 120 سال کی عمر پائی ہے، 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ جس دور میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس وقت مخدوم صاحب حکومت کو سنبھال رہے تھے، اور اس پوری حکومت میں کوئی کرپشن نہیں تھا۔ اس پوری حکومت میں کوئی، یہاں تو بڈھے ہو کر بھی 80 سال کے سنبھال نہیں پاتے اور کرپشن کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا مخدوم 15 سال کی عمر میں حکومت سنبھال رہے، حکومت۔ اب کوئی بڈھے کی طرف آپ کا دماغ نہیں جانا چاہیے ورنہ مسائل پیدا ہوں گے، اور میں یہاں کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر دور کے تناظر، بڈھے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہاں تو وہ بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اچھا وہ ان کا قوت حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور اتنا جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ بولنے میں ڈبل PhD کی ہے۔ لیکن وہ لوگ ہوتے بھائی، وہ لوگ جن کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہوتا، سب ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، سنیے توجہ سے سنیے۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں حکومت سنبھال رہے تھے۔ ایک بات اور یاد آ گئی مخدوم صاحب کی بادشاہت پر، پیش کر دوں پھر میں صوفی کا عنوان پورا ہو جائے گا، لیکن پہلے بادشاہ کی بھی ایک سن لیجئے۔ جو لوگ تاریخ کے طالب علم میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جب ہلاکو اور چنگیز خان نے حکومت کیا تو اور بلکہ جب جنگ کی، سن لیں، جب ہلاکو اور چنگیز خان نے جب جنگ کی کوئی مقابلے میں نہیں آیا، اور جو مقابلے میں آیا نا اس کو رون ڈالا ان لوگوں نے۔ مگر یہ بھی تاریخ ہے، ان مغلوں سے، یہ ہلاکو چنگیز خان کی اولاد ہی مغل ہے۔ یہ جو مرزے جو لوگ ہیں نا، مرزے وغیرہ، ایک تو وہ مرزا تھا جس نے کوئی فائدہ نہیں کیا،
امت کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. میں نے کہا پاگل ہوا ہے, ولی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے, نبی کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. ہاں, حالانکہ میں اس طرح کی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن مخدوم کے اشارے کچھ اور ہیں کہ یہاں آنے والے روتے ہوئے آتے, مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. یہ رونے رلانے کی محفل نہیں ہے, اس لیے کہ مخدوم کی چوکھٹ ہے. روتے ہوئے آتے, روتے ہوئے کوئی جاتا نہیں ہے. ہر شخص مسکراتے ہوئے جاتا ہے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن بھی ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش پر, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو میں سب مرزا لوگ یہاں ہو تو بھائی ناراض نہیں ہونا, سب مرزے ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ مرزا تھا قادیان کا بدتمیز, اس نے بڑی گالیاں دی انبیاء کو, اولیاء کو, بزرگوں کو. 12 الگ عنوان ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ مغل انہی کی اولاد میں سے ہے. بعد میں مسلمان ہوئے تو بہت فائدہ بھی پہنچایا, اچھا فائدہ پہنچایا. جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا, جنہوں نے برا کیا ان کے لیے برا. رسول اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا, میرے نبی کی اللہ حضرت موسیٰ کافر عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے کہ جو عورت کافر تھی اس کا دودھ نہیں پیا. یہ شان موسیٰ ہے, اور یہ میرے نبی کی شان ہے, جس کا پی لیا اس کو کافر رہنے نہیں دیا. مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کیے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ کافر کا دودھ نہیں پیتے, اور حضور جس کا پی لیتے ہیں اس حلیمہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے, اس صہیبہ کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. جس کا دودھ پیا اس کو ایمان کی, یعنی موسیٰ نے کافر کا دودھ نہیں پیا, میرے نبی نے جس کا پیا اس کو کافر جب دودھ پیا تو کافر رہنے نہیں دیا. تو جس کے شکم میں 9 مہینے تک مصطفیٰ جان رحمت ہو, اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا. فرعون پریشان ہوا, میرا بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا. تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن پہلے سے موجود تھی. اس نے کہا فرعون, اپنے شہر میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو اتنی صاف ستھری ہے کہ پاک اور نفاست والے بچے, طبیعت کے بچے, جس کسی کا دودھ نہیں پیتے تو اس کا پی لیتے. فرعون نے کہا اگر اس کا پیا تو تجھے بھی انعام دوں گا, اس کو بھی انعام لے آ. اچھا, ساری دائیاں آئی. موسیٰ علیہ السلام کی امی, یقین دیکھو, میں نہیں جاؤں گی, مجھے بلایا جائے گا. یقین دیکھو, کیونکہ میں نے کس کو سونپا ہے. اور اس کے بعد پھر بلایا گیا. جب آپ آئیں تو فرعون نے آپ کی گود میں بچہ دیتے ہوئے کہا اگر میرے بچے نے دودھ پی لیا میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آئے, اللہ نے موسیٰ کی ماں پر الہام کیا, موسیٰ کی امی تو نے میرے سپرد کیا تھا بچہ, لے ہم نے صحیح سلامت اسے واپس کر. بات یاد رکھنا, میرے اللہ کی شان, جملے پہ غور کرنا. تو نے مجھے سونپا تھا, جب سیدوں میں نے تجھے واپس پہچاننا مشکل ہو جائے, دیکھ ہم نے صحیح سلامت واپس کیا. حضرت موسیٰ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب حضرت موسیٰ نے ماں کا دودھ پیا, فرعون مسکرایا کسی میں جمع ہو جاتی ہے اور کہا کہ ہم سے رقم لے جایا کرے اور اس بچے کو دودھ پلائے. اگر اپنے پاس رکھتی تو ہر وقت پکڑے جانے کا ڈر تھا. اللہ کو سپرد کیا کر دیا, جو قتل کرنے چلا تھا وہی پالنے پہ مجبور ہو گیا. یاد رکھیے, اللہ پہ بھروسہ کیجئے. مارنے والے پالنے پہ نہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا بس بھروسہ کیجئے. اور یہ اللہ کی امان اور بھروسہ کب ملے گا؟ سجدوں سے, ذکر اللہ سے, استغفار سے, توبہ سے, گناہوں سے. نشان کھڑا نہیں ہوگا. زین العابدین تم معاف کرتے رہنا, انتقام میں لوں گا, کیونکہ منتقم حقیقی میں پتا چلا سید کو ستانے پر سید معاف کرتا ہے, اس کا اللہ بدلہ لیتا ہے, اور ایسا لیتا ہے کہ کہیں کا نہیں رکھتا. شمر کی نسل مٹ گئی, ابن زیاد کی نسل مٹ گئی, یزید کی نسل مٹ گئی. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے. آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. بس میں بات پوری کر رہا ہوں. مخدوم صاحب نے فرمایا میں لڑوں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے شہزادے, اب شہزادے نہیں تھے, بادشاہ سلامت, لڑنا ہے تو لڑیے, لیکن ایک مشورہ ہے. کہا کیا؟
لشکر بھیج دیجئے، آپ محل میں انتظار کیجئے۔ فرمایا یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔ فرمایا میری عمر چھوٹی دیکھ کر مجھے جنگ میں جانے سے روکتے ہو، رحم کرتے ہو؟ کیا علی اصغر کی بہادری نہیں دیکھا کربلا میں؟ میں علی اصغر کا پوتا ہوں، وہ میرا دادا میرا جد ہے۔ اب 6 مہینے کے لال کی بہادری کا یہ عالم ہے تو ہم تو ان کی طاقت کے لیے ہوئے۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ صاحب نے بہت زبردست بات کہی۔ بیدم شاہ کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہو پیش خدا۔ بہرحال حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا میں آگے رہ کر لڑوں گا، اور ماں وراؤ نہر پر آپ اپنا لشکر لے گئے۔ تاریخ میں ایک ہی بادشاہ کا چنگیزیوں سے جیتنا لکھا ہے، اور اس بادشاہ کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی۔ بس 2 جملے کہہ کے وہ تصوف والی بات پوری کر دوں۔ اس کا مطلب اشرف سمنا اس کا نام ہے جو کبھی ہارا ہی نہیں، نہ جنگ کے میدان میں، نہ مناظرے کے میدان میں، نہ علم کے میدان میں، نہ تصوف کے میدان میں۔ بہرحال مخدوم صاحب گئے، بہت بڑے عالم تھے، 14 سال کی عمر میں بڑے علامہ بن گئے تھے، 7 قراتوں کے حافظ بنے تھے صرف 10 سال کی عمر میں۔ آج لوگ قرات سبا پہ بہت اتراتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سنیوں کے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 1857 کے بعد تم پیدا ہوئے، 700 سال پہلے نبی کے گھر کا 10 سال کا بچہ قرات سبا کا حافظ تھا، اور وہ میرا مخدوم اشرف۔ اور یہاں حال یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ولی بنے ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ولی بنے ہوئے۔ میرے بھائی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، معافی کے ساتھ میں مخدوم صاحب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ چوکھٹ شریعت اور طریقت کا سنگم ہے، یہ علم اور تصوف کا سنگم ہے۔ یہاں پر تو بادشاہت بھی بلکہ بڑھ کر کے ہے۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا نا، وہ پیر ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ ولی ہونے کے قابل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو یزید کو بھی یزید کہتے ہیں، وہ پیر ہونے کے قابل کب ہے بھائی؟ حیرت ہے۔ اور تم پاگل ہوئے ہو۔ مخدوم صاحب نے بتایا 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، اور کیسے؟ قرات سبا کے 7 طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے تھے، 7 طریقے سے مخدوم صاحب۔ اور عالم کتنے بڑے تھے، اللہ ہو، 14 سال کی عمر میں۔ پھر عنوان دور جاتا ہے، بہرحال بہت بڑے عالم تھے، پیدل چل رہے تھے، بادشاہ نے دیکھا، بہت خوبصورت بھی تھے مخدوم صاحب، بہت خوبصورت تھے۔ تاریخ میں آتا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے ان کے داڑھی کے بال بھی براؤن کلر کے تھے، اتنی خوبصورتی تھی۔ ہائے ہائے، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک مولوی نے کہا علی تو بڑے خوبصورت نہیں تھے، پھر بھی فاطمہ کے ساتھ نبی نے نکاح کر دیا۔ میں نے کہا مولوی تو پاگل ہوا ہے، اپنا نہیں تھا، 1857 کے بعد کا پیدا کیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا مولوی تو پاگل ہوا ہے؟ میں نے کہا میری جماعت میں سرکار کلاں جیسا علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، جب 14ویں صدی کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور نبی دعا کریں، کنز العمال کی حدیث ہے، نبی دعا کریں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ علی کے چہرے میں رکھا کیا تھا؟ اور ہمارے مرشد آبروئے خاندان برکات، شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، تاج المشائخ، مہریرہ مطہرہ کی خانقاہ کے زیب سجادہ، جو پیر خانہ بریلی شریف کا بھی ہے، بدایوں شریف کا بھی ہے، اور حضور شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا بھی پیر خانہ ہے، اس اعتبار سے کہ وہ شاہ آل رسول احمدی کے خلیفہ ہیں۔ اس گدی کے سجادہ نشین حضور امین ملت میرے مرشد برحق ایک بار مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹا تجھے معلوم ہے کہ چوچا شریف کے
کچوچا شریف کے سید لوگ اتنے خوبصورت اور مالدار کیوں ہیں؟ میں نے کہا سرکار آپ بھی بتائیں. کہا کہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب دولت اور حسن بٹ رہا تھا قدرت کی طرف سے تو کچوچا کے سید پہلی صف میں کھڑے ہوئے. سید تو سبھی سید ہے بھائی, سید تو سبھی سید ہے. میرے مرشد کلندر نے کیا بات کہی. سرکار کنا کو دیکھو, حضور اشرفی میاں کو دیکھو, آج بھی دیکھو نا چہرے تو دیکھو. آپ نے صوفی ملت کو دیکھو, دیکھتے رہ جائیے. میں نے کہا جب یہ اتنے خوبصورت ہے, بابا علی کتنے, اور مخدوم صاحب بہت خوبصورت, مخدوم صاحب بہت خوبصورت ہے. بہرحال بات کر رہا تھا تو ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے مخدوم صاحب کو دعوت دی. اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سلطنت اور حکومت چھوڑ کر آئے. میں بات اینڈ کر رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی بھائیو. آپ حسنوں میں کھو گئے ہیں, بات پر توجہ شاید نہیں ہے. مخدوم صاحب کو بادشاہ نے دعوت دی, یہ سلطنت چھوڑ کے نکلے, حکومت چھوڑ کے نکلے, پیر کی تلاش میں نکلے, اللہ کے لیے نکلے. لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر حکومتیں اختیار کی ہیں.